السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر جیسی عظیم رات ہمیں عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ یعنی جو اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ 1000 مہینوں کی رات یا مہینہ جو ہے عبادت کرے، یہ اس سے افضل ہے اس ایک رات میں عبادت کرنا۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اب بات یہ آتی ہے کہ یہ شب قدر کی رات ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ شب قدر کی رات 5 طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ رمضان شریف کا جو آخری عشرہ ہے، جو آج جمعہ کا دن ہے، اور یہ آج ہی کی رات سے یہ شب قدر کی رات کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیے آج کی رات شب قدر ہے یا نہیں، یہ آپ کیسے پتہ کریں گے، اور اس کی کیا حقیقت ہے شب قدر کی رات میں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ شب قدر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، شب قدر 5 راتیں ہیں اور آخری عشرے کی 5 طاق راتیں ہیں۔ سب سے پہلے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے آج جمعہ کا دن ہے اور 21 تاریخ انگریزی کا اور 20واں رمضان چاند کے حساب سے ہم 20 روزہ جو ہے آج مکمل کرنے والے ہیں۔ تو جو یہ رات آئے گی، جو جمعہ کا دن ہے، یہ گزار کر کے جو رات آئے گی یہ 21ویں رات ہے۔ اس رات میں عبادت کریں گے، اور عبادت کا اصل جو خاص مطلب ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ عبادت کس انداز میں کرنی چاہیے وہ ساری باتیں آپ کو اگلے ویڈیوز میں انشاءاللہ مل جائے گا، لیکن آپ یہ جان لیجئے کہ اس میں کوئی مخصوص عبادت کرنا چاہے تو وہ مخصوص عبادات آپ کو شام والی ویڈیو میں دوں گا، اور اس کے علاوہ آپ یہ سمجھیے کہ عبادت کوئی مخصوص نہیں ہوا کرتی، جو بھی عبادتیں ہیں اس رات میں ضرور کرنی چاہیے۔ تو جمعہ کا دن گزار کر کے جو رات ہوگی، اس رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شب قدر کی اصل تاریخ بتائی گئی، اور جب میں لوگوں کو بتانے کے لیے باہر نکلا تو سامنے دیکھا 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے بھلا دیا گیا، تو میں بھول گیا ہوں۔ تو اب اس کو جو ہے تم رمضان شریف کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرو۔ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ اب دیکھیے آج جو جمعہ ہے 21ویں راتیں جو ہے یہ اس رات میں آپ تلاش کریں گے۔ دوسری جو سنڈے کے دن ہوگا، یعنی 23 تاریخ انگریزی ہوگی، سنڈے کا دن ہوگا، 22واں روزہ جس دن ہم مکمل کریں گے تو وہ رات 23ویں رات ہو جائے گی رمضان کی۔ تو سنڈے کا دن گزار کر کے جو رات ہوگی اس رات میں بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں، اس رات میں بھی عبادات کر سکتے ہیں، اور یہ شب قدر تلاش کرنے کی دوسری رات ہے۔ اور تیسری رات آپ منگلوار کا دن جو ہے، منگلوار کا دن گزار کر کے جو رات ہوگی 25 تاریخ انگریزی کی ہوگی، ساری بات آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور 24واں روزہ جس دن ہم مکمل کریں گے، 24واں روزہ مکمل کرنے کے بعد جو وہ شام ہوگی اس رات میں بھی ہم جو ہے شب قدر کو تلاش کر سکتے ہیں، تو وہ رات بھی عبادت میں گزارے۔ اب پوری رات جاگنا ہی اب عبادت ہے، یا پھر کچھ دیر سو سکتے ہیں، یا کچھ دیر عبادت کر کے آرام کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ بھی باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ کتنی دیر عبادت کریں گے جو شب قدر میں عبادت کا ثواب ہمیں مل سکتا ہے، وہ بھی آپ کو بات بتاؤں گا۔ دیکھیے یہ ہو گئی۔ اب دیکھیے 25ویں جو رات ہے وہ ہو گئی منگل کا دن۔ اب جمعرات کا دن جو ہوگا، اور جمعرات کا دن ہوگا جس دن ہم 26واں روزہ رکھیں گے، وہ رات 27ویں کی ہو جائے گی۔ اس رات میں بھی ہم یعنی جمعرات کی رات میں بھی ہم شب قدر تلاش کریں گے، اور یہ چوتھا ہے
चौथा शब कद्र की रात जो है ये तलाश करने की है, और पांचवा 29 की रात, यानी अगर 29 का चांद नज़र नहीं आया तो आप उस रात भी इबादत कर करके शब कद्र की तलाश कर सकते हैं। शब कद्र की तलाश और इस रात की निशानी जो बताई गई है वो मैं आपको इंशाअल्लाह शाम वाले वीडियो में बताऊंगा। आप इंशाअल्लाह इंतज़ार करें, वो वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। उसमें जो है शब कद्र की मखसूस इबादत और इसमें जो शब कद्र की असल जो रात है उसकी क्या निशानी उलमाए किराम ने बताई है वो भी आपको अगले वीडियो में इंशाअल्लाह बताने वाला हूं। तो बात समझ में आ गई, ये 5 ताक रातें हैं, इस रात को ज़ाया ना करने दें। अब यहाँ पे ये होता है कि हम पूरी रात इबादत करें तभी माना जाएगा। अगर आप पूरी रात इबादत करें और फजर में सो गए तो फिर ये पूरी रात की इबादत कैसे होगी। बल्कि आप कुछ देर, बल्कि घंटा 2 घंटा 4 घंटा इबादत कर ले, फिर कुछ देर आराम कर ले, फिर बेदार होकर सहरी वगैरह खाएं, फिर तहज्जुद वगैरह की नमाज़ पढ़े, फिर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, फिर चाश्त और इशराक की नमाज पढ़ करके फिर आप आराम करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको शब कद्र की रात इबादत का सवाब बिल्कुल मिलेगा। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होगी। शब कद्र जो है ये 5 रातों में पोशीदा किया गया है। अब देखिए मनहूसियत किस बात की आई कि आपस में 2 लोग लड़ रहे थे। ये इतनी बड़ी मनहूस वाली बात है कि इतनी बड़ी अजमत वाली रात उस लड़ाई की वजह से। तो अब देखिए जिस घर में लड़ाई हो, जिस समाज में लड़ाई हो, वहाँ मनहूसियत आती है, वहाँ सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए ये लड़ाई झगड़ा जो है ना, इससे परहेज़ करें। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, नबी पाक ने फरमाया कि इस लड़ाई की वजह से जो है शब कद्र जैसी अजीम रात मेरे जहन से बुला दिया गया। पहले बताया गया, मैं बताने के लिए लोगों को बाहर निकला, देखा आपस में 2 लोग लड़ रहे हैं और मेरे जहन से इस बात को भुला दिया गया। तो ये बहुत बड़ी मनहूसियत की बात है। लड़ाई झगड़ा सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इत्तेहाद में ज़िंदगी और इख्तिलाफ में मौत रखा गया है। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।